تو وہ ہمارے پڑوس میں تھے اور ہمارا بچپن ان کے گھر میں گزرا. تو ہم دیکھتے تھے کہ ان کے ہاں جب محرم آتا تو بڑے شربت بنتے، بڑے اہتمام سے، ایسے نہیں، برتن کو باقاعدہ صاف ستھرا کیا جاتا، کلمہ پڑھ کے اس برتن کو دھویا جاتا، پاک صاف کیا جاتا، پاک برتنوں کو بھی کلمہ پڑھ کے دھویا جاتا، کیونکہ اب اس میں محرم کا شربت بنے گا. اور پھر اسی طرح جب رجب آتا تو وہ رجب کا مہینہ تو نہیں کہتے تھے، کنڈوں کا مہینہ کہتے تھے اسے، کنڈوں کا مہینہ ہے. اور جب کنڈے بنتے تو اماں جو تھیں وہ باقاعدہ برتنوں کو دھوتی، صاف کرتی. اور اس وقت چونکہ ہم چھوٹے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ پاکی ناپاکی کیا ہوتی ہے. تو ان کی جو بڑی بیٹیاں تھیں، سم ٹائم وہ بڑی بیٹیاں اس برتن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی کہ نہیں تم ناپاک ہو. تو ہم کہتے پتہ نہیں ناپاک کیا چیز ہوتا ہے. تو بڑے اہتمام سے وہ، ہم بھی وہاں بیٹھے ہوتے تھے، کھیل رہے ہوتے تھے، اور وضو کرواتی تھی وہ ہمیں، چلو فلاں چیز اٹھا کر دو، تو پہلے ہمارا وضو کرواتی، وضو کر کے آؤ، وضو کر کے آتے. ہم بھی بچے تو تھے، ہمیں کیا پتہ تھا. تو ہم بچے تھے اس وقت، تو وضو کر کے آتے تو وہ آٹا اٹھا کر دو، اچھا یہاں تسلا رکھ دو، چلو پانی لے کر آؤ، بسم اللہ پڑھ کے پانی ڈالو اس کے اندر. تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے، ہم بس کھیل کھیل میں وہ تمام چیزیں کرتے. پھر وہ ٹکیاں بنتی، میٹھی ٹکیاں، تو وہ ٹکیاں بن جاتی، اور اس کے ساتھ کھیر بن جاتی، اس کے ساتھ پوری بن جاتی. پھر ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کمرے میں باقاعدہ جائے نماز بچھائی جاتی، اگربتی جلائی جاتی، اور وہ تمام چیزیں اس کمرے میں اس جائے نماز پر رکھ دی جاتی. اور پھر اس جائے نماز پر پتہ نہیں وہ کیا پڑھ کے دم کرتے، کیا نہیں کرتے. خیر بہرحال اب یہ ہو جاتا کہ اب یہ کنڈے جو ہیں، یہ جو ٹکیے ہیں، اور یہ جو کھیر پوری ہے، یہ جو چھولے ہیں، یہ باہر نہیں نکلیں گے، اس کمرے سے باہر نہیں آئیں گے. جسے کھانا ہے وہ یہیں آ کر کھائے گا. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، اور یہ ساری کارروائی، یہ ساری کارگزاری جو تھی وہ ہم اپنے گھر میں بھی آ کر بتاتے. پڑوس میں تو گھر تھا، امی کو تو پتہ ہوتا تھا، ابو چونکہ رات کو آتے تھے کام سے تو ہم ابو کو بھی بتاتے. اچھا، المیہ یہ کہ ہماری امی کا تعلق بھی ایسے ہی گھرانے سے تھا جہاں کنڈے، مدار اور 11ویں کی نیاز اور محرم میں شربت اور سب کچھ ہوا کرتا تھا. خیر امی کے لیے یہ باتیں تو کوئی اچھمبا نہیں تھی، لیکن ہمارے ابو جب آتے اور ہمارے ابو کا ایک ہی کام ہوتا کہ خبردار کھانا نہیں، خبردار ان کے گھر میں کچھ بھی مت کھانا، گناہ ملتا ہے. تو ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیزیں کھانے سے گناہ کیسے ملتا ہے. تو خیر ابو کا حکم تھا، اور بس اس میں کوئی ہیل حجت نہیں تھی، بحث نہیں تھی. آج کے بچے تو دلیل دیجئے بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی اپنے ابو سے یہ نہیں کہا کہ اس کی دلیل دیجئے کیوں نہیں کھاتے، بس ابو نے منع کر دیا تو نہیں کھانا ہے. اسی طریقے سے محلے بھر سے شربت آتا یا حلوہ آتا، یا اس زمانے میں تبارک کی روٹی بھی بڑا چلتی تھی. ایک گول روٹی ہوتی تھی جس پہ سورہ ملک پڑھی جاتی تھی، تبارک کی روٹی کہلاتی تھی. ہمارے ابو کا ایک فرمان تھا کہ یہ کھاتے نہیں ہیں، بس یہ چیزیں نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، جس پہ نیاز دلتی ہے وہ چیز نہیں کھاتے. بس ابو نے اتنا سی بات سمجھا دی. اور تب جب ہم بڑے ہوئے تب ہمیں الحمدللہ مدارس سے اللہ رب العزت ہمارے والدین کو جنت کے اعلیٰ باغات عطا فرمائے. انہوں نے بڑی ہمارے دین کی فکر کی، مدرسے میں ہمیں ڈالا، مدرسے میں ہم پڑھنے جاتے تھے، اور وہاں پر پھر ہماری یہ چیزیں کانسیپٹ کلیئر ہوئے کہ غیر اللہ کے نام پر جو بھی کھانا ہوگا وہ حرام ہے، اسے نہیں کھانا ہے، جو غیر اللہ کے نام پر ہوا جائے. لیکن اس وقت تک بھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کنڈے بنتے کیوں ہیں، اور کنڈے کا جو اتنا بڑا یہ سارا سینیریو بنتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگان دین کا سایہ، اکابرین کا سایہ سلامت رکھے. جو جا چکے ہیں ان کو اپنی رحمتوں کی بارشوں میں بھگو کر رکھے، ان کے قبروں پر بہت زیادہ کروڑوں نور برسائے اللہ رب العزت، کہ ہمارے اکابرین کی لکھی ہوئی کتابیں، ہمارے اساتذہ کا پڑھایا ہوا سبق، ہمارے اساتذہ کی سمجھائی ہوئی باتیں، ہمارے ماں باپ کی فکریں، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں بدعات سے دور رکھا. ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے والدین نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے اکابرین نے، اور سب سے بڑھ کر یہ تمام باتیں سکھانے والے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ کا حصہ بنایا اور ہمیں بدعات سے بچایا. تو آج ہم بات کریں گے کہ کنڈے ہیں کیا چیز، اور کنڈوں کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے.